السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، میں نے آپ کے لیے ایک بہترین ٹاپک لایا ہے۔ آئیے چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے موضوع ہے ذوالقرنین نبی تھی یا ولی۔ پیارے بھائیوں، واضح رہے کہ قرآن مجید میں ذوالقرنین کے متعلق صرف اتنا تذکرہ ہے کہ وہ ایک نیک، صالح، عادل بادشاہ تھا جس نے مشرق و مغرب کے ممالک فتح کیے اور ان میں عدل و انصاف قائم کیا۔ باقی وہ کون تھا، کس زمانہ میں تھا وغیرہ، اس کی تفصیل نہ قرآن مجید میں ہے اور نہ ہی کسی صحیح حدیث میں، بلکہ یہ تفصیلات تاریخی روایات میں ہے، اور مفسرین نے بھی جو کچھ اس کے متعلق لکھا وہ انہی تاریخی روایات کا مجموعہ ہے۔ اس لیے ان میں مختلف اقوال ہے، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں ذوالقرنین کے نام سے کئی لوگ مشہور ہوئی، اور ہر زمانہ کے ذوالقرنین کا لقب سکندر تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 300 سال پہلے ایک بادشاہ تھا جو سکندر کے نام سے مشہور ہے، جس کو سکندر یونانی مقدونی بھی کہتے ہیں، اور جس کا وزیر ارسطو تھا۔ سکندر کے نام سے دنیا میں مشہور ہونے والا آخری شخص یہی تھا۔ بعض لوگوں نے، جیسا کہ حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں، ابو حیان نے بحر محیط میں، اور علامہ علوسی رحمہ اللہ نے روح المعانی میں قرآن مجید میں موجود ذوالقرنین اسی کو قرار دیا، اور یہ قول بالکل غلط ہے، اس لیے کہ مذکورہ ذوالقرنین مشرک تھا، اور قرآن مجید نے جس ذوالقرنین کا ذکر کیا ہے اس کے نبی ہونے میں اگرچہ علماء کا اختلاف ہے، مگر مومن صالح ہونے پر سب کا اتفاق ہے۔ اب رہی یہ بات کہ ذوالقرنین نبی ہے یا ولی، تو حافظ ابن کثیر کے ہاں ان کا نبی ہونا راجح ہے، جبکہ جمہور کا قول یہ ہے کہ وہ نہ نبی تھے نہ فرشتہ، بلکہ ایک نیک صالح مسلمان تھے۔ پیارے بھائیوں، بعض حضرات کو یہ مغالطہ ہو گیا ہے کہ سکندر مقدونی ہی وہ ذوالقرنین ہے جس کا ذکر قرآن شریف کی سورہ کہف میں کیا گیا ہے۔ یہ قول باتفاق جمہور علماء سلف و خلف قطعاً باطل ہے، اس لیے کہ قرآن شریف کی تصریحات کے مطابق ذوالقرنین صاحب ایمان اور مرد صالح بادشاہ تھا، جبکہ سکندر مقدونی مشرک اور جابر بادشاہ گزرا ہے، جس کے شرک و ظلم کی صحیح تاریخ خود اس کے بعض امراء دربار نے بھی مرتب کی ہے، اور تمام معاصرانہ شہادتیں بھی اس کی بت پرست اور جابر و ظالم ہونے پر متفق ہیں۔ پیارے بھائیوں، امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب احادیث الانبیاء میں ذوالقرنین کے واقعہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرہ سے قبل نقل کیا ہے۔ اس کی شرح کرتی ہوئی حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں: وفی ایراد المصنف ترجمۃ ذی القرنین قبل ابراہیم اشارۃ الی توہین قول من زعم انہ الاسکندر الیونانی۔ مصنف نے ذوالقرنین کے واقعہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تذکرہ سے قبل اس لیے بیان کیا ہے کہ وہ اس شخص کے قول کو کمزور کرنا چاہتے ہیں جو سکندر یونانی کو ذوالقرنین کہتا ہے۔ اور پھر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی جانب سے 3 وجوہ فرق بیان کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ سکندر یونانی کس طرح بھی قرآن شریف میں مذکور ذوالقرنین نہیں ہو سکتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی تصریح کی ہے کہ جن حضرات نے سکندر مقدونی کو ذوالقرنین کہا ہے،
غالباً ان کو اس روایت سے مغالطہ ہوا ہے جو طبری نے اپنی تفسیر میں اور محمد ابن ربیع جیزی نے کتاب الصحابہ میں نقل کی ہے، اور جس میں اس کو رومی اور بانی اسکندریہ کہا گیا ہے، مگر یہ روایت ضعیف اور ناقابل اعتماد ہے۔ اور حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ ذوالقرنین کے نام کی تعین سے متعلق مختلف اقوال نقل کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اسحاق ابن بشیر نے بروایت سعید ابن بشیر قتادہ سے نقل کیا ہے کہ ذوالقرنین کا نام سکندر تھا اور یہ سام ابن نوح علیہ السلام کی نسل سے تھا، لیکن بعض لوگ اسکندر ابن فیلپس مقدونی کو بھی ذوالقرنین کہنے لگے ہیں جو رومی اور بانی اسکندریہ ہے، مگر واضح رہی کہ یہ دوسرا ذوالقرنین پہلے سے بہت زمانہ بعد پیدا ہوا ہے، کیونکہ سکندر مقدونی حضرت مسیح علیہ السلام سے تقریباً 300 سال قبل ہوا ہے، اور مشہور فلسفی اور ارسطاطالیس اس کا وزیر تھا، اور یہی وہ بادشاہ ہے جس نے دارا ابن دارا کو قتل کیا اور فارس کے بادشاہ کو ذلیل کر کے ان کے ملک پر قبضہ کر لیا۔ ہم نے یہ تنبیہ اس لیے کر دی کہ بہت سے آدمی یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ یہ دونوں ایک ہی شخصیت ہے، اور یہ اعتقاد کر بیٹھے ہیں کہ قرآن مجید میں جس ذوالقرنین کا ذکر ہے وہ یہی سکندر مقدونی ہے جس کا وزیر ارسطاطالیس فلسفی تھا، اور اس اعتقاد کی بدولت بہت بڑی غلطی اور بہت زیادہ خرابی پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے کہ ذوالقرنین اول مسلمان اور عادل بادشاہ تھا اور اس کے وزیر خضر علیہ السلام تھے، اور دوسرا مقدونی مشرک تھا اور اس کا وزیر فلسفی تھا، اور ان دونوں کے درمیان تقریباً 1000 سال بھی زیادہ کا فصل ہے۔ پس کہا یہ مقدونی اور کہا وہ عربی سامی، ان دونوں کے درمیان اس درجے امتیازات ہے کہ ما سوا غبی اور حقائق سے ناشنا شخص کے دوسرا کوئی شخص ان دونوں کو ایک کہنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ اور